أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات سورہ فاتحہ کی التماس ایک مرتبہ، سورہ حمد 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہر بانو صاحبہ مرحومہ بنت غلام مصطفیٰ صاحب، اکرام حسین صاحب کربلا مرحوم ابن نثار علی صاحب، یتیمہ بانو صاحبہ مرحومہ و جملہ مومن مومنات کی روحوں کو کی سارے ثواب ہونا. آئے کریمہ مشہور و معروف ہے، اور ابھی جو مجلس میں نے پڑھی وہاں اکبرپور میں اسی آئے کریمہ کے ذیل میں نے وہاں مجلس کو خطاب کیا. یہاں بھی میں نے اسی آئے کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد اعلان ہوا وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا. دین اسلام کا جو مخالف ہے، جس سے دین اسلام سے جو منحرف ہے، دین اسلام کو جو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اللہ نے دنیا کی شرط نہیں لگائی ہے، دنیا کا تذکرہ نہیں کیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسلام پہ مخالف ہو، دشمن اسلام ہو، اور دنیا میں اس کو سب کچھ ملا ہوا ہو، عیش و عشرت کے سامان بھی ہوں، محل بھی ہوں، قصر بھی ہوں، دولتوں کے انبار بھی ہوں، حکومت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، سب کچھ ہے، مگر دشمن اسلام ہے. قدرت نے اعلان فرمایا کہ دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر آخرت میں وہ خالی ہاتھ ہوگا. آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. وقتی طور پر دنیا میں مل جائے گا، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے، جو اس کا واقعی وطن ہے، جو حقیقی وطن ہے، جو اصلی وطن ہے، وہاں وہ خالی ہاتھ ہوگا. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو خود میں بھی اس کا کبھی کبھی شکار ہو جاتا ہوں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا وطن کہاں ہے، آپ کا وطن کہاں ہے، تو میں بتا دیتا ہوں. اگر ہندوستان کے اندر پوچھا گیا تو لکھنؤ بتاتا ہوں، ہندوستان سے باہر پوچھا گیا تو ہندوستان بتاتا ہوں. یہی ہوتا ہے، کوئی وطن پر کہیں بتاتا ہے، کوئی کہیں بتاتا ہے، کوئی کہیں بتاتا ہے. ہندوستان کے اندر پوچھا تو آپ کوئی دہلی بتائے گا، کوئی بمبئی، کوئی کلکتہ، کوئی لکھنؤ، کوئی شہر. ہندوستان سے باہر اگر پوچھا گیا، کسی باہر ملک میں پوچھا گیا تو اپنا ملک بتائے گا، کہ فلاں پاکستان کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا ہو، عراق کا ہو، کہاں. تو یہ وطن ہم لوگ بتاتے ہیں اپنے. یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ مسافر خانے کو اپنا وطن بتایا سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ مسافر خانے کو اپنا وطن بنا لیا ہم نے، جہاں چند دن کے لیے ہمیں بھیج دیا گیا ہے. چند دن کے لیے اپنے کاہے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تاکہ جو وطن میں کام آنے والی چیزیں ہیں وہ یہاں سے لیتے جائیں. جو وطن میں کام آنے والی چیزیں وہ یہاں ہم جمع کرتے لے کر جائیں. وطن یہ نہیں ہے.
جہاں کے لیے ہم لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں، بےایمانیاں ہوتی ہیں، اوقاف بیچے جا رہے ہیں اور بےایمانیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ یہاں مل جائے لیکن سب کچھ یہاں دھرا رہ جائے گا، وہاں خالی ہاتھ پہنچے گا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد۔ وطن یہ نہیں ہے، وطن وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ جہاں رہنا ہے۔ یا تو وقتی طور پر ہمیں بھیج دیا گیا ہے، باہر بہت کم جانا ہوتا ہے، اتفاق سے کبھی کبھی جانا ہو جاتا ہے، ورنہ میری زندگی ہندوستانی میں خدمت کرتے ہوئے بسر ہو رہی ہے۔ تو بہت پہلے کی بات ہے، شاید 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، دبئی میں میرا جانا ہوا، شارجہ میں۔ تو جب ایسے مقامات پر جائیے تو جو جہاں کا آدمی رہنے والا ہے وہاں کے لوگ ملنے آتے ہیں۔ تو ایک صاحب لکھنؤ کے ملنے آئے، میں نے پوچھا، جیسے بات چیت گفتگو کرنے میں سب پوچھا جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا یہاں پر آپ کا مشغلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، زیادہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ اچھا ابھی دوران گفتگو میں کتنی مزدوری مل جاتی ہے؟ انہوں نے ایک رقم بتا دی کہ بھائی اتنی مزدوری ملتی ہے، کس طرح سے آپ سرو کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے جملے سنیے آپ، ایک جاہل مزدور کے جملے سن لیجیے آپ، جاہل مزدور کے جملے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ رقم جو آپ کو ملتی ہے، جو آپ کو مزدوری ملتی ہے، اس کو آپ کس طرح سے سرو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے جملے تھے، اس نے کہا کہ صرف ضرورت بھر کر یہاں رکھتا ہوں۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، صرف ضرورت بھر کر یہاں رکھتا ہوں، جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے سب وطن بھجوا دیتا ہوں۔ صرف ضرورت بھر کر یہاں رکھتا ہوں، جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے سب وطن بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا صاحب یہاں کی حکومت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی راہ چلتے پکڑ لیا جاؤ، یہ صاحب کوئی باہر کا آدمی کام نہیں کر سکتا، چلیے اپنے وطن، جائیے اپنے وطن۔ تو زبردستی کبھی بھی مجھے سڑک پر پکڑ کر وطن بھیج دیا جائے تو اگر یہاں جمع کر دیا تو سارا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ ارے توجہ رہے گا، اگر یہاں جمع کر لیا تو سارا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ لہذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے قبل اس کے کہ زبردستی بھیج دیا جاؤ، وطن میں اپنا مال بھجوا دو تاکہ سرمایہ محفوظ رہے، تاکہ وطن میں سرمایہ محفوظ مل جائے، خالی ہاتھ نہ پہنچوں، سب کا سب یہیں پر دھرا رہ جائے۔ تو بس ہمیں بھی یہی سمجھ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کب زندگی کا ویزا ختم ہو جائے، کب ملک الموت آ جائیں، زبردستی اٹھا لے جائیں، تو یہاں جمع کیا ہے تو سارا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وطن بھجوا دو۔ ایک سلوات بھیج دے سمجھداری یہی ہے کہ وطن بھجوا دیجئے تاکہ وطن میں سرمایہ محفوظ ملے۔ ایک شخص چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے آقا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، موت کے نام سے میں خوفزدہ رہتا ہوں، موت سے مجھے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ اور امام کے جواب سنیے، امام نے ارشاد فرمایا، لگتا بڑا یہ نقل بالمعنی ہے، لفظ بلفظ نہیں، جو مولا کے ارشاد ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا لگتا ہے بڑا مال جمع کر لیا ہے، لگتا ہے بڑی جائیداد جمع کر لی ہے، لگتا ہے بڑی دولت جمع کر لی ہے۔ اس نے کہا گھبرا کے کہ فرزند رسول موت کے خوف سے مال سے کیا تعلق، موت کے خوف سے اور جائیداد سے کیا تعلق، موت کے خوف سے اور دولت سے کیا تعلق؟ میں نے کہا مجھے موت سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آپ فرمایا لگتا ہے بڑی جائیداد جمع کر لی ہے، لگتا ہے بڑا مال جمع کر لیا ہے۔ کہ دیکھو جس انسان کے جہاں مال ہوتا ہے، جہاں دولت ہوتی ہے، وہیں سے اسے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارے توجہ رہے، وہیں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب تصور اس کو ہوتا ہے یہ مال چھوٹ جائے گا، یہ جائیداد چھوٹ جائے گی، تو اس کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں مال و دولت جمع کر لیتے ہیں انہی کو موت کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ یہی چھوٹ جائے گا جو ہم نے محنتوں سے جمع کیا ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اگر موت کے خوف سے بچنا چاہتا ہے مال وہاں بھجوا دے، مال وہاں بھجوا دے، موت کا خوف ختم ہو جائے گا۔
کچھ دن بعد وہ آتا ہے مولا کی خدمت میں اور آ کر پوچھتا ہے آقا آپ تو غیب کے علم کے حامل ہیں، آپ کو تو غیب کا علم حاصل ہے۔ امام نے فرمایا ہاں اللہ نے ہمیں غیب کا علم عطا کیا ہے۔ تو جب مولا نے فرمایا کہ مجھے غیب کا علم عطا کیا ہے تو کہا اب یہ بتائیے کہ میری موت کب آئے گی، یہ بتائیے میری موت کب آئے گی۔ مولا نے مسکرا کر کہا ارے ابھی چند دن پہلے آیا تھا اور تو کہہ رہا تھا موت کے نام سے خوف محسوس ہوتا ہے، موت کے ذکر سے میں ڈر جاتا ہوں، آج خود کہہ رہا ہے کہ موت کب آئے گی۔ کہ مولا آپ ہی کے مشورے پر عمل کیا ہے، سارا مال وہاں بھجوا دیا ہے، اب جا کر دیکھوں تو کہ صلہ کیا ملتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو بنا آواز صبر محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی گھر ہے، مسافر خانہ ہے، آخرت ہے حقیقی گھر اور حقیقی وطن۔ پھر ایک واقعہ یاد ہے آگے کر دو، ایک سلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد۔ بہلول دانا، آپ حضرات نے سنا ہوا ہوگا، بہلول، جناب بہلول بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ہارون رشید نے اپنی حکومت کی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے ان کو منتخب کیا۔ چیف جسٹس ہارون رشید نے، آج کی ہندوستانی حکومت سے ہارون رشید کی حکومت 3 گنا زیادہ تھی۔ آج جو ہندوستان ہے اس سے 3 گنا بڑی اس کی حکومت تھی ہارون رشید کی۔ یہاں کسی کو چھوٹا سا عہدہ اگر مل جائے تو سر کے بھل جاتا ہے، سر کے بھل جائے گا، اتنا عہدہ مجھ کو مل رہا ہے گورنمنٹ سے، یہ عہدہ مل رہا ہے مجھ کو، سر کے بھل جائے گا۔ اور ان کو چیف جسٹس کا عہدہ مل رہا تھا، مگر بہلول کو منظور نہیں تھا۔ کیوں منظور نہیں تھا؟ کیونکہ ظالم کی مدد ہو جاتی، ظالم کو ساتھ ہو جاتا، لہذا منظور نہیں تھا۔ لیکن ظاہر کہ کوئی جمہوریت کا زمانہ تو تھی نہیں، کوئی ڈیموکریسی تو تھی نہیں کہ انکار کر دیا جائے۔ وہاں انکار کا مطلب تھا بادشاہ کی توہین، اور توہین کا مطلب تھا سر قلم، موت کی سزا۔ تو سمجھتے تھے کہ اگر میں انکار کر دوں گا تو ہارون رشید بگڑ جائے گا، خفا ہو جائے گا اور اس کو مار ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت خط لکھا اور خط لکھ کر پوچھا کہ مجھے چیف جسٹس کا عہدہ اس نے دیا ہے، دینا چاہتا ہے، لیکن میں اس کو منظور نہیں کر رہا ہوں، اور اگر میں اس کو انکار کر دوں گا تو ظاہر ہے کہ مجھے قتل کر دے گا۔ مجھے قتل ہونا منظور ہے مگر اس کا ساتھ دینا منظور نہیں ہے، آپ جیسا حکم دیں گے اس پر عمل میں کروں گا۔ امام نے چھوٹا سا جواب دے دیا، چھوٹا سا جواب دے دیا، علیک بالجنون، ایک مختصر سا جواب دیا، علیک بالجنون، اپنے اوپر دیوانگی طاری کر لو، اپنے اوپر دیوانگی طاری کر لو۔ اب وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگے، بازاروں میں اچھک رہے، پھاند رہے، پھٹے کپڑے۔ اب جو ہارون رشید کو خبر ہوئی کہ جس کو ہم چیف جسٹس بنانے والے تھے تو دیوانے ہو گئے، تو کوئی دیوانے کو چیف جسٹس تو بنائے گا نہیں، لہٰذا اس طرح سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب اسی کے لیے وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچ گئے، اتفاق سے وہ دربار کی سجا نہیں تھا، درباری آئے نہیں تھے، تو ایک درباری کرسی پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب جو سپاہیوں نے جو وہاں پر موجود تھے دیکھا کہ ایک دیوانہ شخص درباری کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آئے اس کو ان کو ہٹانا چاہ، ہٹو یہاں سے، یہاں کہاں بیٹھ گئے تم؟ اب یہ ہٹنے پہ تیار نہیں، اٹھنے پہ تیار نہیں۔ اب وہ ان کو سمجھانے لگے کہ بھائی اب دیوانے آدمی ہیں، ان کو سمجھا لیا جائے، سمجھا بجھا کے ہٹایا جائے۔ ارے بھائی تم یہاں کہاں بیٹھ گئے آ کر؟ کیا تم نے اس کو کوئی مسافر خانہ سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے اس کو کوئی سرائے سمجھ لیا ہے جو آ کر بیٹھ گئی یہاں کے وہ جم کے؟ اب ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا، سپاہیوں سے پوچھا یہ بتاؤ مسافر خانہ ہوتا کیا ہے؟ ارے توجہ، مسافر خانہ ہوتا کیا ہے، سرائے ہوتی کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ وہ سمجھے کہ ایسے دیوانے ہیں بیچارے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سرائے کیا ہے، مسافر خانہ کیا ہے۔ تو انہوں نے سمجھانا چاہا کہ بھائی کو سمجھا لیں، ارے بھائی ان کا بس مسافر خانہ یوں سمجھ لو کہ جہاں رہنے والے بدلتے رہیں، کبھی ایک آیا رہنے کے لیے، جب وہ چلا گیا اس کے یہاں دوسرا آ گیا رہنے کے لیے، وہ چلا گیا اس کے یہاں تیسرا آ گیا رہنے کے لیے، تو جہاں رہنے والے بدلتے رہے اس کو کہتے ہیں مسافر خانہ۔
کہا اچھا یہی مسافر خانہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں بھائی یہی مسافر خانہ ہوتا ہے، اسی کو مسافر خانہ کہتے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس محل میں پہلے کون رہتا تھا؟ اس محل میں پہلے کون رہتا تھا؟ کہا تھا فلاں بادشاہ۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا فلاں بادشاہ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا فلاں بادشاہ۔ تو کہا پھر مسافر خانہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تمہیں نے کہا جہاں رہنے والے بدلتے رہے وہ مسافر خانہ ہے، تو مسافر خانہ نہیں پھر کیا ہے؟ خیر ابھی تو درباری کرسی پہ بیٹھے تھے، اب جا کر ہارون رشید کی کرسی پہ بیٹھ گئے، بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب تک تو دیوانہ سمجھ کے سپاہیوں نے کچھ رعایت کی تھی، لیکن اب جو دیکھا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے تو انہیں 2-4 ہاتھ مارے ان کے اور زبردستی ان کو کھینچ کے اتارا۔ ارے ہماری جان لو گے تم، بادشاہ نے دیکھ لیا تو ہماری گردن کٹوا دے گا، تم کو مروا دو گے، ختم کروا دو گے۔ اب رونا شروع کیا، سر پیٹ پیٹ کر رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ اچھا اسی وقت ہارون رشید آ گیا، ظاہر پہچانتا تو تھی۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا کیا بات ہے، تم نے کیا زیادتی کر دی ان کے ساتھ، کیا کیا یہ اتنا رو رہے ہیں؟ سپاہیوں نے کہا نہیں بھائی ایک آدھ ہاتھ ہی مارا تھا ان کے، زیادہ مارا بھی نہیں، اور یہ ایسا رو رہے جیسے بہت پٹائی ہو گئی۔ ہارون رشید نے سمجھانا شروع کیا، ارے بھائی اب ایک ہی ہاتھ تو پڑا ہے آپ کے، 2 ہی ہاتھ تو پڑے، آپ تو ایسا رو رہے جیسے بہت مار کھا گئے ہیں آپ، اب رونا وونا ختم کیجیے۔ تو بہلول بولے کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں چند لمحے بیٹھ گیا تھا، میری اتنی پٹائی ہوئی، تو برسوں سے بیٹھ رہا ہے، پتہ نہیں تیری کتنی پٹائی ہوگی۔ ایک سلام بھیج کے بنا آواز تو محمد وآلہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، حقیقی گھر جو ہے ہمارا وہ آخرت ہے جہاں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لہذا یہاں کا ہر نقصان قبول ہونا چاہیے وہاں کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ لفظوں پر توجہ رہے، کاش یہ لفظیں خود مجھ پر اثر کر جائیں، خود مجھ پر اثر کر جائیں کہ یہاں سے یہاں کے بہت بڑے نقصان کو برداشت کرنا ہے وہاں کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، کیونکہ یہاں کا نقصان ختم ہو جائے گا، وہاں کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہاں کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہاں ہمیں پوری توجہ رہے کہ اگر یہاں پر ہمیں جتنا چاہے فائدہ ہو رہا ہو لیکن وہاں نقصان ہو رہا ہے تو یہاں کے فائدے کو ٹھوکر مارنا ہے، کیونکہ یہاں کا فائدہ ختم ہو جائے گا، وہاں کا نقصان ہمیشہ رہے گا۔ لہذا آخری گھر جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کو خیال رکھنا ہے، دنیا کو ٹھوکر مارنا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد، ایک صلوات بلند آواز بر محمد۔ جس زمانے میں ہم لوگ علی گڑھ میں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو ظاہر ہے کہ پیسے ویسے زیادہ ہوتے نہیں تھے، تو 3rd کلاس، اس زمانے میں 3rd کلاس تھا، اسی کو اب 2nd کر دیا گیا ہے۔ جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو 3rd کلاس تھا، تو 3rd کلاس میں پورا بھرا رہتا تھا ڈبہ، تو کبھی کبھی کھڑے کھڑے سفر ہوتا تھا، کھڑے پوری رات کا سفر علی گڑھ، لیکن ظاہر کے زمانے میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، آپ تو کھڑے کھڑے چلے گئے اور اس کے بعد سفر ہو جاتا تھا۔ تو ایک تو سفر ہوتا ہے جو 3rd کلاس میں ہوتا ہے، ایک سفر ہوتا ہے جو 1st کلاس میں AC میں ہوتا ہے۔ تو اب ایک مسافر ہے جو 3rd کلاس کا انتہائی زحمتوں سے سفر، بہت توجہ رہے مثال کے اوپر، مثالوں کے ذریعے سے میں اپنی تقریر کر رہا ہوں تاکہ بات بچوں اور جوانوں تک پہنچ سکے۔ آپ دیکھیں کہ ایک 3rd کلاس سفر میں ریل میں سفر کیا اور ڈبے میں سفر کیا، انتہائی زحمتوں سے دھکے کھاتا ہوا، تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، لیکن جب تک وطن پہنچا تو سامان اس کا محفوظ تھا، سامان اس کا محفوظ تھا، جو سامان اس کے ساتھ تھا وہ محفوظ تھا۔ ایک نے AC کلاس میں سفر کیا، لیکن جب وطن پہنچنے لگا تو دیکھا سامان غائب ہے، سامان موجود نہیں ہے۔ اب جو وطن اترا تو خالی ہاتھ اترا، تو مجھے بتائیے کس کا سفر کامیاب ہے؟ کیا کہنا، کس کا سفر کامیاب ہے؟
جو دھکے کھاتا رہا، مصیبتیں اٹھاتا رہا، مگر جب وطن پہنچا تو سامان سفر محفوظ تھا، ایک اے سی گلاس میں اطمینان سے سوتا ہوا گیا، لیکن جب گیا پہنچا تو سامان سفر اس کا موجود نہیں تھا۔ کس کا سفر کامیاب ہے؟ کامیاب اس کا سفر ہے کہ جس کا سامان سفر محفوظ ہے، اس کا کامیاب سفر نہیں ہے کہ سفر تو آرام سے ہوا مگر وطن میں خالی ہاتھ۔ یعنی یہ نہ دیکھیے کہ دنیا میں کون زحمتوں سے گزار رہا ہے اور کون عیش و آرام سے، یہ دیکھیے کہ سامان سفر کسے محفوظ مل رہا ہے۔ ایک سوال بھیجے ایک سلوات بلند آواز سے محمد آئے کریمہ کے دو جز ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے دوسرے جز کو پہلے بیان کر دیا، لیکن اب پہلے جز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قدرت نے اعلان فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا میں پوری تقریر جو ہے وہ مثالوں ہی سے ہے تاکہ بات سمجھ جائے، مثالوں کے ذریعے سے بات واضح ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی، یہ جملہ بھی جو ہے قرآن مجید کا اور یہ آیت کا ٹکڑا بھی مثالوں کے ذریعے سے پیش کروں گا۔ قدرت نے اعلان فرمایا کہ صرف اور صرف دین اسلام قابل قبول ہے، الہی قانون قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قانون انسان کو بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جب اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون بنائے، ہمارے لیے قانون حیات منتخب کرے، وہ ہم کیسے زندگی گزاریں، جو اس کا حق ہے۔ ایک مثال پیش کر دوں تاکہ بات بچوں جوانوں کو بھی واضح ہو جائے۔ فرض کیجیے کسی اخبار میں اشتہار ہم نے دیکھا کہ کسی کمپنی نے کوئی مشین بنائی ہے، اور کوئی بھی مشین ہو سکتی، فریج ہے، ٹی وی ہے، واشنگ مشین ہے، کچھ بھی ہے، وہ کوئی بھی مشین ہو سکتی ہے۔ ہم نے اشتہار دیکھا کہ فلاں دکان کے اوپر یہ مشین مل رہی ہے، ہم پہنچ گئے اس دکان کے اوپر، ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے اخبار میں اشتہار دیکھا ہے کہ فلاں کمپنی نے یہ مشین بنائی ہے، میں وہ مشین چاہتا ہوں، واشنگ مشین ہو کوئی بھی ہو۔ اس نے وہ مشین لا کر پیش کر دی کہ دیکھیے یہ اس کمپنی کی مشین ہے جس کا اشتہار تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہاں یہ وہی مشین ہے جس کا اشتہار تھا۔ جب وہ مشین اس نے پیش کی تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا کتابچہ پیش کیا جس کو مینول کہتے ہیں۔ آپ کو ہر مشین کے ساتھ ساتھ ایک مینول ضرور ملے گا، ایک چھوٹا سا کتابچہ ضرور ملے گا۔ جب اس نے کتابچہ دیا تو میں نے کہا یہ کہے کے لیے ہے؟ کہ صاحب یہ بہت ضروری ہے اس مشین کے ساتھ، اسی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس مشین بنانے کا مقصد کیا ہے، اسی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ مشین کو استعمال کا طریقہ کیا ہے، اسی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس کی حفاظت کے کیا کیا طریقے ہیں۔ یہ مینول ہے، یہ مشین کے ساتھ بہت ضروری ہے، بہت توجہ رہے مثال کے اوپر۔ اب جو میں نے مینول اٹھا کر دیکھا تو اتفاق سے میری نظر پڑ گئی کہ مشین کے اوپر کسی اور کمپنی کا نام تھا، اس کتابچے کے اوپر کسی اور کمپنی کا نام۔ میں جلدی سے وہ کتابچہ واپس کیا اس دکاندار کو کہ آپ نے غلطی سے یہ کتابچہ مجھے دے دیا ہے، کیونکہ جس کارخانے کی مشین ہے کتاب بھی اسی کارخانے کی ہونا چاہیے۔ یہ کتاب اس مشین کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اب جب اس نے دوسرا کتابچہ دیا مینول دیا تب میں نے دیکھا اسی کمپنی کا نام، ہم نے کہا ہاں بھائی صاحب یہ یہی کام آئے گی، یہ اسی کمپنی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کارخانے کی مشین ہوتی ہے کتاب بھی اسی کارخانے کی ہوتی ہے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ تو اور جتنی مشین پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ مینول زخیم ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کتابچہ زخیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال میں وہی توجہ رہے، اتنا وہ کتابچہ زخیم ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ پیچیدہ مشین ہے تو کارخانے والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے۔ اور توجہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں،
اگر بہت پیچیدہ مشین ہے تو کارخانے والے پھر کتاب کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ ماہرین فن بھی معین ہوتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ ماہرین فن بھی معین ہوتے ہیں جو اس مشین کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر مشین کو نصب کرتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے تو کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ ماہرین فن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مجھے اتنا بتاؤ کہ کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین کون ہے؟ کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین خود انسان ہے۔ کائنات کی سب سے پیچیدہ مشین خود انسان ہے۔ میں نے کہا مثال پر توجہ رہے، کوئی بھی مشین کیسی بھی پیچیدہ ہو، ہندوستان کے انجینئر نہیں ٹھیک کر پایا، امریکہ سے آ گیا، جاپان سے آ گیا، جرمنی سے آ گیا، اس نے آ کر اس مشین کو ٹھیک کر دیا۔ لیکن انسان ایسی پیچیدہ مشین ہے کہ اگر کبھی ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، کبھی ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو ساری زندگی کوشش ہو کر تھک جاتے ہیں لوگ، مگر آخر تک اسکرو ڈھیلا ہی رہتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے آواز پر محمد، ایک سلوات آواز پر محمد۔ اب پتہ نہیں آپ کی مثالیں ہیں یا نہیں، ہمارے کے تو ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ تو سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان۔ تو جب آپ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں جس کارخانے کی مشین ہوگی کتاب بھی وہی کی ہوگی، ماہرین فن بھی وہیں سے ہوں گے، ماہرین فن بھی وہیں سے ہوں گے۔ کسی کمپنی کی آپ مشین لے آئے، کسی دوسری کمپنی کے اگر انجینئر آ جائے تو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آپ یاد رکھیے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کہ جس کمپنی کی مشین ہے وہیں سے ماہر فن آئے گا، وہی اس کو دیکھے گا، میں اس میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کارخانے کی مشین ہوتی ہے وہی کی کتاب بھی ہوتی ہے، وہی کے ماہرین فن بھی ہوتے ہیں۔ ہم ہیں کارخانے قدرت کے بنے ہوئے، ہمیں کارخانے قدرت کے بنے ہوئے، کتاب بھی وہیں سے ہوگی، ماہرین فن بھی وہیں سے ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ماہرین فن کا نام ہے محمد علیہ محمد۔ ایک سلوات بلند آواز پر محمد علیہ۔ اسی مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں، وہ مشین لے کے میں اپنے گھر پہنچا، ایک ہفتے تک تو مشین ٹھیک کام کرتی رہی، اور ایک ہفتے کے بعد اس میں کچھ کھڑپڑ کی آواز آنے لگی، کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا قبل اس کے کہ زیادہ خراب ہو جائے، بالکل ہی جام ہو جائے، جلدی سے کارخانے والوں کو خبر کی جائے۔ ہمارے وہاں سے کتابچی کے اوپر فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر کچھ خرابی ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ اس پر فون کر دیجیے گا۔ فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں وقت پر فلاں دن ہمارا انجینئر جو ہے وہ ٹھیک کرنے آ جائے گا۔ ہمارے وہ انجینئر صاحب آئے، میں ان کو لے کر پہنچا جہاں مشین نصب تھی۔ وہ مشین کو جو ٹھیک کرنے لگے، کارخانے سے آئے تھے، کمپنی سے آئے تھے، جب وہ مشین کو ٹھیک کرنے لگے تو بجائے ٹھیک کرنے کی اور خراب کر دی، اور خراب کر دی۔ پہلے تو کچھ کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ چل بھی رہی تھی، اب جو انہوں نے ہاتھ لگایا تو بالکل جام ہو گئی، بالکل چلنا بند ہو گیا۔ بہت توجہ ہے، بہت سادہ سی مثال ہے لیکن بہت بڑی سچائی کو بتاتی ہوئی، بہت بڑی سچائی کو بتاتی سادہ سی مثال۔ میں جو آیا کمپنی سے انجینئر، بجائے ٹھیک کرنے کے اس نے اور مشین کو خراب کر دیا اور اس کی حالت بگاڑ دی۔ تو آپ بتائیے ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا، ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ فوراً میں وہاں فون کروں گا اور میرا پہلا جملہ یہ ہوگا کہ ارے کس کو بھیج دیا؟ ارے توجہ رہے، کس کو بھیج دیا آپ نے کہ بجائے ٹھیک کرنے کے مشین کو اور خراب کر دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بھیجا ہوا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ صرف اس کی غلطی نہیں ہوتی، بھیجنے والے کی غلطی ہو جاتی ہے۔
کہ کس کو بھیج دیا، کس کو بھیج دیا. لہذا اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غلطیاں کرنے لگے، بھولنے لگے، شیطان بہکانے لگے، گناہ کرنے لگے، تو فوراً بندہ کہے گا پالنے والے کن کو بھیج دیا. ایک سلوات بھیج دے برنامات پر محمد. بات اللہ تک پہنچ جائے گی کہ پالنے والے جن کو بھیجا ہے وہ تو ہماری طرح گناہ کر رہے ہیں. جن کو بھیجا ہے ہمیں شیطان بہکا لیتا، ان کو بھی بہکا دیتا. ہم میں ان میں فرق کیا؟ ہم خطا کرتے یہ بھی خطا کار ہیں، ہم گناہ کرتے یہ بھی گناہ گار ہیں، ہم بھول چوک کرتے یہ بھی بھول چوک کر رہے ہیں. تو ہم میں فرق کیا؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو وہاں سے آتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. ایک سلوات بھیج دے اور نواز. جو وہاں سے آتا ہے وہ خطاؤں سے بری ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کو شیطان بہکا نہیں سکتا. وہ ہدایت کے لیے آتا ہے. اگر خود گناہوں میں ملوث ہو، یاد رکھیے جملہ کہ جو نجس ہوتا ہے وہ نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے، نجس کو پاک نہیں کر سکتا. ایک سلوات بھیج دے محمد. ایک سلوات بلند آواز سے محمد وآل محمد. اب مجھے بھی تھکاوٹ ہے، ابھی لکھنؤ سے حاضر ہوا، اس کا وہاں مجلس پڑی بھی یہاں حاضر، ابھی کچھوچا شریف بھی جانا ہے، وہاں بھی پروگرام ہے، تو بہت زیادہ خدمت نہیں کر سکتا. لہذا میں چاہتا ہوں بات جلد ختم ہو جائے لیکن بات مکمل ہو جائے. پوری توجہ رد کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جس سے بھیجا ہے اگر وہ خطا کرے تو اصل میں بات پہنچ جاتی ہے بھیجنے والے تک کہ بھئی آپ نے کس کو بھیج دیا. اسی اللہ کے جتنے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں سب معصوم ہوتے ہیں، ہر خطا سے بری ہوتے ہیں. مثال قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید سے مثال دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم مقابلے میں نمرود ہے. بہت توجہ چاہوں گا، علماء کی توجہ بھی چاہوں گا، صاحبان علم کی توجہ چاہتا ہوں. جناب ابراہیم کے مقابلے میں نمرود ہے. نمرود جو زمانے کی سپر پاور ہے، اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ نے نمرود کو شکست دینے کے لیے مچھروں کی فوج بھیجی. مچھروں کی فوج بھیجی. اللہ کی مشیت بھی تو دیکھیے، ہمیشہ سپر پاور کو چھوٹی طاقتوں ہی سے ذلیل کیا ہے. ہمیشہ سپر پاور کو چھوٹی طاقتوں ہی سے ذلیل کیا ہے. ارے تمہارے پرغرور دماغ کو اگر ذلیل کروں گا تو حقیر مچھروں کے ذریعے سے. مچھروں کی فوج آتی ہے. جناب ابراہیم ان کے ماننے والے بھی وہیں پر ہیں، نمرود اس کی لشکر بھی وہیں پر ہے. جتنے مچھر آتے ہیں اور سب ان کی دماغوں میں گھس گئے ناک کے ذریعے سے اور پورا دماغ کھا گئے ان کا. اور آخر میں نمرود کا عالم یہ تھا کہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا میرے سر پر جوتیاں مارو، میرے سر پر چپلیں مارو، تاکہ وہ مچھر اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو جو چپلیں جوتیاں کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحبان علم تشریف فرما ہے، مچھر ہے عقل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جانور ہے، جانور پاس تو عقل نہیں ہے، کوئی بھی جانور عقل نہیں ہے. جب مچھر ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ بہت توجہ، غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ہر ایک کہے گا بھی جانور ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر غلطی سے جناب ابراہیم کے کسی ماننے والے کو اذیت پہنچا دیتا، کسی ماننے والے کو تکلیف پہنچا دیتا ہو، کسی ماننے والے کو اذیت ہو جاتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جانور ہے، بے عقل ہے، مگر جانور ہے لیکن غلطی نہیں کی. توجہ ہے، توجہ ہے. جانور ہے مگر غلطی نہیں کی. دوسری مثال قرآن مجید موجود ہے، وہ بھی سپر پاور کی. ابرہا سپر پاور اس وقت کی ہاتھیوں کا لشکر لیے ہے، وہ چلا رہا ہے. کس مقصد سے؟ کہ کعبے کو ڈھا دے، کعبے کو ختم کر دے. اب یہاں پر بھی اللہ نے کوئی زبردست طاقت نہیں بھیجی مقابلے کے لیے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ابابیلیں جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی ابابیلیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. پالنے والے ہاتھی ہیں، ابرہا ہے، سپر پاور ہے.
اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کر دے، ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور خلق کر دے۔ آپ دیکھیں آج کی سائنسدانوں نے تحقیق کی، آج سے لاکھوں سال پہلے ڈائنوسور تھے جو ہاتھیوں سے 10 گنا زیادہ بڑے تھے، ان کے ڈھانچے اب بھی ملتے ہیں، کبھی کبھی جنگلوں میں پہاڑوں میں اس کے ڈھانچے ملتے ہیں۔ معلوم لاکھوں سال پہلے جانور تھا جو ختم ہو گیا، تو پالنے والے انہی ڈائنوسور کو دوبارہ پیدا کر دیتا اور وہ آتے اور اپنے پیروں سے ہاتھیوں کو اور پورے لشکر کو کچل دیتے، ختم کر دیتے۔ تو اللہ نے نہ تو ہاتھیوں سے بڑا جانور پیدا کیا، دوسری صورت یہ تھی کہ خود ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی طاقت دے دیتا پالنے والے کہ وہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتی، بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتی اور ان چٹانوں کو ابراہ کے لشکر پر ڈال دیتی، وہ سب کچل کر ختم ہو جاتے۔ پوری توجہ رہے، نہ اللہ نے ہاتھیوں سے بڑا جانور پیدا کیا، نہ ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی زیادہ غیر فطری طاقت دے دی کہ بڑی بڑی وہ جو پتھروں کو اٹھا لے، چٹانوں کو اٹھا لیں، بلکہ جتنی ان کی فطری قوت تھی، توجہ، جتنی ان کی فطری قوت تھی بس اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو انہی نے اٹھایا۔ اللہ نے ان کنکریوں میں اتنا فورس پیدا کر دیا، اتنی طاقت پیدا کر دی کہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس لیے بیان کر دیا قرآن نے کہ کبھی دشمن کے سامنے اپنے کو کمزور نہ سمجھنا، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے سارے دشمن سے ٹکراؤ، فتح دینا اللہ کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ بس بہترین مثال قرآن مجید میں ہمیں مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں امریکہ اور کہاں ایران، کہاں امریکہ اور کہاں ایران، تو میں کہتا ہوں کم از کم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے کہ کہاں امریکہ کہاں ایران۔ میں فوراً جواب میں کہوں گا کہ کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیل، کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیل۔ جب ننھی ننھی ابابیلیں چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اپنے وقت کی سپر پاور کو ختم کر سکتی ہیں، تو آج کا چھوٹا سا ملک ایران بھی امریکہ کے غرور کو چکنا-چور کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دو نواز محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ بس یہی مثال آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات کہ یہ اتنی فورس تھا کنکریوں میں کہ روایت کہتی ہے کہ ہاتھی کی پیٹھ پر پوتی تھی، ہاتھی کی پیٹھ کو توڑتی ہوئی زمین میں نصب ہو جاتی تھی، اتنا فورس تھا ان کنکریوں میں۔ ابابیل بھی جانور ہے، ابابیل میں بھی عقل نہیں ہے، ابابیل میں بھی سمجھ نہیں ہے، ابابیل میں بھی ادراک نہیں ہے۔ اگر غلطی سے ایک کنکری کہیں کعبے پر پڑ جاتی، ارے جانور ہے غلطی کر سکتا یا نہیں؟ جانور ہے غلطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو اگر غلطی سے ایک کنکری کہیں کعبے پر پڑ جاتی تو پورا مقصد ہی آنے کا ختم ہو جاتا۔ معلوم کعبے کو بچانے آئے تھے، کعبے کی عمارت ہی کو نقصان پہنچ جاتا، مگر جانور تھے لیکن غلطی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی بے عقل جانور کو بھی بھیج دیتا ہے تو وہ غلطی نہیں کرتا۔ تو کوئی نبی کیسے غلطی کرے گا، کوئی امام کیسے غلطی کرے گا، کوئی رسول کیسے غلطی کرے گا؟ ایک صلوات بھیج دے رضا آواز محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، اسی لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے یہاں مسالک ایسے ہیں کہ جو عصمت کے قائل نہیں ہیں، اور اس کے لیے کچھ نظریے بھی ہیں، وہ سب تفصیلات کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لہذا اختصار سے 2-3 جملوں میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معصوم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہم ویسے وہ، یہ بھی نظریہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے، جیسے ہم ویسے وہ۔
کوئی فرق نہیں ہم میں ان میں. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں جو اصل نے رعایت کی ہے کہ نبی یا رسول یا ان کا جانشین خلیفہ امام جو بھی ہو وہ بڑے گناہ نہیں کرتا ہے, چھوٹے موٹے گناہ کر سکتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ پر کوئی اس پہ نبوت پر نہ اثر پڑتا ہے, نہ اس کی امامت پر اثر پڑتا ہے, نہ اس کی خلافت پر کوئی اثر پڑتا ہے. چھوٹے موٹے گناہ کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے تھوڑا سا اور اس کو ریفائنڈ کیا, اس کو اور بہتر بنایا اور یہ کہا کہ عہدہ ملنے سے پہلے جو دل چاہے کرتا ہو کرے, بعد میں نہ کرے. خلیفہ بننے سے پہلے جو دل چاہے کرتا ہو کرے, لیکن جب بن جائے تب نہ کرے. ہے یہ کسی میں الزام نہیں, واقعہ نہیں ہے, اور میرے پاس ثبوت موجود ہے, ثبوت اور دلیل موجود ہے. میں جس زمانے علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں شاہ فہد سعودی عرب کے بادشاہ بنائے گئے تھے. شاہ فہد تو امریکہ کا ایک رسالہ ہے, رسالہ ٹائم میگزین, بہت عالمی شہرت کا وہ رسالہ ہے. اس میں ان کی بایوگرافی چھپی, ان کی سوانح عمری چھپی, اور بڑے بڑے کارنامے ان کے لکھے. اور دشمن نہیں لکھ رہا ہے, دوست لکھ رہا ہے. اگر ایران سے چھپا ہوتا ہے تو کہا جاتا دشمنی میں لکھ دیا, کہیں اور سے چھپا ہوتا ہے دشمنی میں دیا. لیکن امریکہ کا رسالہ ہے اور امریکہ سرپرست سے ظاہر ہے, دوستی ہے, محبت ہے, آپس میں الفت ہے, لہذا ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے دشمنی میں لکھا. تو انہوں نے لکھا کہ ان کے بڑے بڑے ریکارڈ ہیں, ان کی پوری زندگی اٹلی کی جوا خانوں میں گزری تھی اور وہیں ان کی زندگی گزری ہے. اور ان کا ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ کیا ہے, ریکارڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے ٹائم میگزین میں کہ ایک نشست میں بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی رقم کوئی جوئے میں نہیں ہارا جتنی یہ ہار گئے تھے. ریکارڈ بھی بنایا تو ہارنے بھی بنایا. کاش جیتنے میں بنا لیتے, اتنی بڑی رقم کوئی جیتا نہیں, ریکارڈ بھی بنا تو ہارنے میں بنا کہ اتنی بڑی رقم. ٹائم میگزین میں ہمارا دے رہا ہوں, ٹائم میگزین اسی زمانے کو اٹھا کے میرے پاس محفوظ تھا, ہو سکتا ہے کہیں بھی میں رکھا ہو کہیں کونے خدرے میں نکل آئے گا, تو اس میں تھا. اور اس کے بعد سب, اور وہ علی گڑھ میں پڑھتا تو میں نے اپنے دوسرے مسلک کے تھے ہمارے دوستوں سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے بھیا, یہ خادم حرمین شریفین, ان کے یہ کارنامے. تو چھوٹتے ہی ان کا جملہ یہی تھا, پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے. ایک شلوار بھیجے پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے, پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے. یہ بھی عجیب و غریب عقیدہ ہے, پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے, بس 10 منٹ لینا, اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. تو اب چلیے اس بات کو مان لیا جائے کہ پہلے کرتے تھے, اب اس میں کوئی شرط نہیں کہ کیا کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا, جو بھی کرتا تھا جب عہدہ خلافت فرض کی جب مل گیا تو وہ کام نہ کرے. وہ فرض کی پہلے چوری کرتے تھے اور مسلمانوں نے زبردستی ان کو خلیفہ بنا دیا, مسند خلافت بٹھا دیا. اب ظاہر کہ ان کا فریضہ ہو گیا چوروں کو روکے. اب جیسے کسی چور کا ہاتھ پکڑا لینے, بھیا چوری کیوں کرے, بہت بری بات ہے, تو اس نے پلٹ کر کہا جناب والا ابھی کل ہی تو ہم ہی آپ تو تھے جو فلاں دیوار پھاندے تھے, اس طرح سے تالا توڑا تھا, اس طرح سے مال نکالا تھا. ارے ہم ہی آپ تو تھے, یہ آج کیا ہو گیا کہ آج میں خلیفہ بن گیا, مسلمانوں نے مجھے اپنا رہبر بنا لیا, مسلمانوں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے, یعنی اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. معلوم کوئی صاحب شراب, کیونکہ اس میں کوئی شرط نہیں کیا کرتا تھا کیا نہ کرتا تھا, جو کرتا تھا وہ نہ کرے. مثلا کوئی صاحب شراب پیتے تھے, شرابی تھے, اس کے بعد ان کو مسلمانوں نے اپنا رہنما بنا لیا, تخت پہ بٹھا دیا ان کو. اب انہوں نے شراب خانے میں جا کر لوگوں کا ہاتھ پکڑا, بھی شراب پینا بہت بری چیز ہے. ان کا صاحب سرکار ابھی یہی میز تھی, یہی کرسیاں تھیں, ہم تھے اور آپ تھے. اب ایک دم سے ایک دن میں کیا کایا پلٹ ہو گئی کہ اب مسلمانوں نے مجھے انتخاب کر لیا ہے, لہذا میں نے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے, لہذا اب تم بھی یہ کام چھوڑ دو. اور کوئی شرابی ہے, جواری کے پاس پہنچ گئے, جوا کھیلنا بہت بری بات ہے. اس نے بھی کہا پلٹ کر صاحب کہ ابھی تو کل پرسوں میں آپ ہمارے ساتھ یہیں پر تو بیٹھے تھے سی میز پر, یہی تاش کے پتے آپ کے ہاتھ میں بھی تھے, ہمارے ہاتھ میں بھی تھے, آج کیا ہو گیا کہ آج مسلمانوں نے ہمیں
خلیفہ بنا دیا ہے، لہذا ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ بہت توجہ ہے، بہت سنجیدہ پہلو پیش کر رہا ہوں، سنجیدہ پہلو جو پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ پہلے جو بھی کرتا ہو، لیکن عہدہ خلافت یا امامت یا رسالت ملنے کے بعد وہ کام اگر وہ چھوڑ دے تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑے گا یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، وہ کہے گا کہ بھئی آپ بھی تو کرتے تھے، یہ کہیں گے نہیں اب مجھے خلافت مل گئی ہے، اب میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ کسی شرابی کا ہاتھ پکڑا، وہ کہے گا آپ بھی تو یہ کرتے تھے، یہ کہیں گے کہ مجھے خلافت مل گئی ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ چور کو پکڑا، جواری کو پکڑا، شرابی کو پکڑا، سب سے یہی کہا کہ کیونکہ مسلمانوں نے مجھے عہدہ دے دیا ہے لہذا مجھے یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر جواری، ہر شرابی، ہر چور کا یہی جواب ہوگا کہ جب تم کو مل گیا، توجہ رہے، جب تم کو مل گیا تم نے چھوڑ دیا، جب ہم بن جائیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ معصوم ہو۔ ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ ضروری ہے کہ معصوم ہو، دامن عصمت پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو۔ وہی امام بن سکتا ہے، وہی نائب بن سکتا ہے رسول اللہ کا، وہی جانشین بن سکتا ہے رسول اللہ کا کہ جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کے سب معصوم اور پیدائشی معصوم ہے، پیدائشی پاک و پاکیزہ۔ بس میں نے کہا زیادہ وقت لینا، 10 منٹ 8 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرنا ہے۔ اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں، پیدائشی پاک و پاکیزہ، پیدائشی معصوم ہے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر کوئی قرآن مجید لکھنا چاہے، کوئی قرآن مجید تحریر کرنا چاہے، پہلے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ سب خطی کے قرآن ہوتے تھے، کوئی چھاپے خانے تو تھے نہیں، پرنٹی پریس نہیں تھے، سب لکھے جاتے تھے۔ تو قرآن مجید لکھنے کے لیے ایک آیت کے لیے بھی کیا شرط ہے، بلکہ قرآن کی نیت سے اگر ایک لفظ بھی لکھے تو کیا شرط ہے؟ شرط یہ کہ کاغذ بھی پاک ہو، کاغذ پاک ہو، روشنائی پاک ہو، قلم پاک ہو، لکھنے والا پاک ہو، تب قرآن کا ایک لفظ لکھ سکتا ہے کاغذ کے اوپر۔ کیونکہ کاغذ بھی پاک ہونا چاہیے، قلم بھی پاک ہونا چاہیے، روشنائی بھی پاک ہونا چاہیے، لکھنے والا بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ کاغذ کیونکہ قرآن کی آیت کا ظرف بن رہا ہے لہذا اسے بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو مجھے اتنا بتا دیجیے کہ رسول پیدائشی سے عالم قرآن ہے، عالم قرآن ہے، ان کا دل جو ہے وہ قرآن کا ظرف ہے۔ تو جب قرآن کا ظرف ہے تو اس کا مطلب رسول اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی پاک و پاکیزہ ہو، جو پیدائشی پاک و پاکیزہ ہو۔ اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو دوسری دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بچپنے سے سن رہے ہیں مہر نبوت، مہر نبوت سنا کہ نہیں سنا؟ مہر نبوت علماء سے بھی سوال ہے میرا، بچوں جوانوں سے سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ مہر کبھی خالی اور سادی نہیں ہوتی، مہر کبھی سادی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب اٹیسٹ کروا دی، مارک شیٹ اٹیسٹ کروائی جاتی تھی، اب تو فوٹو کاپی ہو جاتی ہے، اٹیسٹ کروائی جاتی تھی تو اس کے بعد معلومات پرنسپل صاحب پاس گئے، انہوں نے اپنی دستخط کی، آپ نے ابھی مہر بھی لگا دیجیے۔ اب جو انہوں نے مہر لگائی تو روشنائی کا ایک دھبا بن گیا، ایک دھبا خالی۔ تو وہ اسٹوڈنٹ کہے گا بھائی یہ مہر جو ہے یہ کام نہیں آئے گی، اس پر تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو روشنائی کا دھبا ہے، کم از کم جو مہر پر ہے وہ تو اس پر آنا چاہیے کاغذ پر۔ جب اس نے مہر دوبارہ لگائی اس پر اوپر کرایا کاغذ کے اوپر کہ فلاں کاری کے پرنسپل کہا کہ ہاں اب یہ مہر کام آئے گی۔ ہم لوگ استخارہ لوگ دکھواتے ہیں تو بعدوں میں سوال ہوتا تھا مہر ضرور لگائیے ورنہ لڑکی والے نہیں مانیں گے، مہر ضرور لگائیے ورنہ لڑکے والے نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا میں نے اگر مہر لگا دی اور صرف روشنائی کا ایک دھبا بن گیا گول سا تو فوراً کہیں گے صاحب یہ بہت لوگ نہیں مانیں گے، اس پر تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب میں نے مہر لگائی اس پر لکھا ہوا امام جمعہ لکھنؤ، تب کہا کہ ہاں یہ مہر چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر سادی نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے۔
تو یہ بتاؤ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے مہر نبوت مہر نبوت، ارے شانے پر مہر نبوت تھی، لکھا کیا تھا؟ نقش کیا تھا؟ یہ تو بتاؤ کہ نقش کیا تھا، لکھا کیا تھا؟ اور کھال پر کندہ تھی، کوئی روشنائی تو نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی ہیک سے نہیں لگی تھی، کھال کے اوپر کندہ تھی۔ یہ بتاؤ مہر نبوت میں نقش کیا تھا، لکھا کیا تھا؟ قرآن کی آیت لکھی تھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ قرآن کی آیت نقش تھی کھال کے اوپر، قرآن کی آیت نقش تھی۔ اور یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت کو اس وقت تک ہم ٹچ نہیں کر سکتے جب تک باوضو نہ ہو۔ صرف پاک ہونا کافی نہیں ہے، صرف پاک ہونا کافی نہیں ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ رسول کے کاندھوں کے اوپر آیت نقش ہے، پیدائشی طور پر نقش ہے، تو یہ تو ممکن نہیں کہ پیدائشی طور پر باوضو ہو، لہذا ماننا پڑے گا کہ پیدائشی طور پر پاک و پاکیزہ ہے، پیدائشی طور پر پاک و پاکیزہ ہے، لہذا رسول کے کاندھوں کے اوپر قرآن کی آیت نقش ہے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ قرآن کی آیت شانوں پر ہے۔ اب فتح مکہ ہو رہی ہے، فتح مکہ ہو رہی ہے، رسول اللہ کعبے کے قریب تشریف لاتے ہیں، بت شکنی شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے بتوں کو خود رسول نے توڑا۔ اب لمبے بت کے قدم کے بتوں کی جب نوبت آئی تب کہا اے علی میرے کاندھے پر آ جاؤ، اے علی میرے کاندھے پر آ جاؤ، اے علی میرے شانوں پر آ جاؤ۔ اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ کے شانے کے اوپر قرآن کی آیت ہے، آپ کے شانے پر قرآن کی آیت ہے، آپ فرمانے اے علی میرے کاندھوں پر آ جاؤ، تو شاید رسول جواب دے قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھی جا سکتی، قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا۔ ایک سلوات بلند آواز سے بل محمد وآل محمد۔ اور یاد رکھے، بس زیادہ اب 2-3 منٹ اور لینا ہے، یاد رکھے ہر امام کے کاندھوں پر یہی نقش تھا، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور پیدائشی طور پر نقش تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر امام بھی پیدائشی پاک و پاکیزہ، ہر امام بھی پیدائشی پاک و پاکیزہ، لیکن جب ہمارا 12واں امام تشریف لایا تو ان کے کاندھوں پر بھی یہ آیت ہے، مگر آیت بدل گئی، اب آیت بدل گئی، اب ان کے کاندھوں پر نقش ہے کہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ اور بس آخری جملہ نظر کر دوں آپ سب کے لیے، آخری جملہ نظر کر دوں۔ صاحبان علم و ذوق تشریف فرما ہیں، جناب آدم آ رہے ہیں، کوئی مہر نہیں، جناب نوح آ رہے ہیں، کوئی مہر نہیں ہے، کہیں ملا کہ ان کے اوپر بھی کوئی مہر لگی تھی؟ جناب ابراہیم آ گئے، کوئی مہر نہیں، جناب موسیٰ آ گئے، کوئی مہر نہیں لگی ہوئی تھی، جناب عیسیٰ آ گئے، کوئی مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہے پالنے والے، اتنے پیغمبر بھیج دیے بغیر مہر کے، ان پر کوئی مہر نہیں،
نہ جناب آدم کے اوپر کوئی مہر دکھائی دی، نہ جناب نوح کے اوپر، نہ جناب ابراہیم کے اوپر، نہ جناب عیسیٰ کے اوپر، نہ جناب موسیٰ کے اوپر. پیغمبر پر پیغمبر، نبی پر نبی آ رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی مہر نہیں، لیکن رسول کے اوپر مہر لگی ہوئی، اماموں پر مہر لگی ہوئی. تو شاید نداء قدرت ہے. دیکھو کہ جب نقلی مال بازار میں زیادہ آنے لگتا ہے تو کارخانے والے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھیے اب مہر لگا مال لیجئے گا، لہذا ہم نے مہر لگا کر بھیجا ہے تاکہ کوئی نقلی سامنے آنا ہی نہ پائے. ایک صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات بلند آواز سے محمد، ایک صلوات بلند آواز سے محمد وآل محمد. تمہاری بات کہ قدرت نے ان کو بھیجا نمونے عمل بنا کر، اور یہی وہ ہیں کہ جو تا قیامت ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. اور قدرت نے انداز رکھا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جو امامت سے خالی ہو اور کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما نہ ہو جو ہماری رہنمائی کر رہا ہو. آج بھی رہبر ہے اور رہنما ہے جو امام زمانہ ہے ہمارا، جو ہمارے زمانے کا امام ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا امام جو ہے وہ ہمیں ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. زیادہ طول نہیں دینا ہے. چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام حضرت رسول یہ بتائیے کہ جب آپ کے آخری جو نمائندے ہیں پردہ غیب میں ہوں گے تو مدد کیسے ہوگی، لوگوں کی مدد کیسے کریں گے، لوگوں کی ہدایت کیسے کریں گے جب ہوئیں گے نہیں سامنے. تو امام نے فرمایا غلط نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کسی گوشے میں ہوں گے، کسی کونے میں ہوں گے. نہیں، آپ نے فرمایا دیکھو دو طرح کی غیبتیں ہیں. ایک غیبت وہ ہے کہ جو اصحاب کہف کو ملی، اور ایک غیبت وہ ہے جو یوسف کو ملی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت رسول دونوں غیبتوں میں کیا فرق ہے؟ کیا اصحاب کہف کی غیبت یہ ہے کہ غار کے اندر ہیں، نہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہیں، کس طرح سے ہیں، کس حالت میں ہیں، نہ ان کو ہماری خبر ہے نہ ہمیں ان کی خبر ہے. تو یہ غیبت وہ ہے جو اصحاب کہف کی غیبت ہے. کیا دوسری غیبت کون سی؟ کا جو یوسف کو ملی تھی غیبت. کہ یوسف کو غیبت کیسے ملی تھی؟ کہ یہ غیبت یہ تھی کہ تمام بھائی سامنے تھے، تمام بھائی سامنے تھے، یوسف بھی سامنے تھے، یوسف بھی سامنے تھے، سارے بھائی بھی سامنے تھے. یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان رہے تھے، بھائی یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے. بس یہی غیبت ہمارے آخری نمائندے کو ملے گی کہ وہ تمہارے درمیان ہوں گے، وہ تمہاری ہر حرکت دیکھ رہے ہوں گے، تم انہیں پہچان نہیں پاؤ گے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. یہی ہم کیا دعا مانگیں گے جو ہمارا امام دعا مانگتا ہے، اور ہم کیا روئیں گے جو ہمارا امام روتا ہے. ہم تو وقتی عزادار ہیں، وقتی عزادار ہیں، لیکن ہمارا امام ہمہ وقت عزادار ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں امام تشریف فرما رہتے ہیں وہاں وہ خون آلود کرتا آویزہ رہتا ہے. جو امام حسین کے جسم پر آخر وقت تھا کہ اس میں ہزاروں تیروں اور تلواروں کے نشانات، وہ خون آلود کرتا سامنے رہتا ہے، اور ہم آنسو بہاتے ہیں اور ہمارے امام خون کے آنسو، اور ہم کیا ظہور کی دعا مانگیں گے جو ہمارا آقا مانگتا ہے کہ پالنے والے جلد سے جلد اجازت دے تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیا جائے کہ جنہی نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے 2-4 جملے ہو جائیں. آپ کو معلوم 75 دن کی روایت کی وجہ سے 75 دن کی جو روایت ہے اس کے لحاظ سے آج شہادت کا دن ہے. شہزادی فاطمہ زہرا مجھے مصائب کا رخ مل گیا ہے، مجھے مصائب کا رخ مل گیا ہے. امام انتقام لیں گے، مگر یہ بتائیے سب سے پہلے کس کا انتقام ہوگا؟
کربلا والوں کا پہلے انتقام نہیں لیں گے، پہلے اس کا انتقام لیں گے، اس شہید کا کہ جب دروازہ توڑا جا رہا ہے، دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، دروازہ توڑ دیا گیا، آگ لگا دی گئی، شہزادی دیواروں در کے درمیان آ گئی، پسلیاں شکستہ ہو گئی، محسن کی شہادت ہو گئی، سب سے پہلا انتقام اسی شہید کا ہو گیا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو آپ لوگ مسلسل سنتے رہتے ہیں، دوسری روایت کم پڑھی جاتی ہے۔ ایک روایت تو یہ کہ دیوار اور در کے درمیان شہزادی آ گئی تھی، دوسری روایت یہ کہ جب دروازہ توڑا جا رہا تھا تو شہزادی بالکل دروازے سے متصل کھڑی ہوئی تھی، بالکل دروازے سے لگی کھڑی ہوئی تھی، بہت توجہ رہے، متصل کھڑا ہونا دروازے سے، بالکل لگا ہوا کھڑا ہونا دروازے سے، اس بات کا ثبوت ہے کہ شہزادی کو تصور بھی نہیں تھا کہ میرا دروازہ توڑا جائے۔ اگر تصور ہوتا دروازے دور ہٹ جاتی، دروازے سے الگ ہٹ جاتی، لیکن بالکل متصل کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تصور بھی نہیں تھا شہزادی کو کہ یہ کلمہ گو ہمارے گھر کے دروازہ توڑیں گے۔ دروازہ توڑا گیا تو روایت یہ ہے اس میں ایک لمبی سی میخ تھی، جب دروازہ توڑا گیا تو میخ پسلیوں کے آر پار ہو گئی، جس سے جناب محسن کی شہادت ہوئی، شہزادی زمین پر گر پڑی۔ بس آج طولانی نہیں ہے، بس 2 منٹ کے اندر بس آپ ختم ہو جائیں گے۔ سب لوگ درانہ اندر گھس کے آ گئے، گھر کے اندر درانہ گھس آئے، مولا علی کو گرفتار کیا، مولا علی کو گرفتار کیا، شہزادی زخمی حالت میں دروازے کے پاس پڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے۔ آئے لوگ اندر گھسے، علی کو گرفتار کیا، دائرہ جب واپس لے جائیں گے تو دروازے کے پاس ہی سے گزرنا ہے، فاطمہ زہرا کے پاس ہی سے ان کو گزرنا ہے، کیونکہ دروازے ہی سے واپسی ہوگی۔ جب وہ واپس علی کو گرفتار کر کے واپس ہونے لگے تو جیسے ہی مولا علی شہزادی کے قریب سے گزرے، فاطمہ زہرا ایک ہاتھ پسلیوں پر تھا، ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا، علی کا دامن تھام لیا۔ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ آنے والوں نے سختی سے کہا اے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دو، اے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دو، کہ نہیں میں دامن نہیں چھوڑوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب آنے والوں کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی علی کا دامن نہیں چھوڑے گی تو قنفذ ملعون آگے بڑھا، ایک بھرپور تازیانہ شہزادی کے اس ہاتھ پر جس سے علی کا دامن تھامے بھی تھی، شہزادی کا ہاتھ کوہنی سے شکستہ ہوا، دامن چھوٹا۔ مجلس بس 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ہاں وہ وقت آتا ہے جب شہزادی دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، مولا علی غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، بچوں کو آواز دیتے ہیں اے بچوں اور آخری بار اپنی ماں سے مل لو۔ بچے قریب آتے ہیں، ننھی سی زینب قریب آئی، ننھی سی زینب قریب آئی، ماں کو کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا،
جب کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا تو اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر باپ سے سوال کیا، اے بابا میں نے کئی میتیں کفن میں لپٹی ہوئی دیکھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب میت کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ اے بابا آپ نے اماں کے پیروں کو تو سیدھا کیا ہے لیکن اماں کا ہاتھ سیدھا نہیں کیا۔ علی نے طلب کر کہا، اے میری ننھی بچی، تمہاری ماں کا ہاتھ سیدھا نہیں ہو سکتا، کونیوں سے شکستہ ہے۔ اور آخری جملے سنیے، ہاں شب کے سناٹے میں مولا علی جنت البقیع پہنچے، قبر تیار تھی۔ اداروں علی کی مظلومی، علی کی بے کسی، جب بھی کوئی مومنہ کی تدفین ہونے لگتی ہے، جب کبھی کسی مومنہ کی دفن کا وقت آتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ اعلان ہوتا ہے سارے نامحرم ہٹ جائیں، سارے نامحرم ہٹ جائیں، صرف محرم موجود رہیں، صرف محرم موجود رہیں، کیونکہ تدفین جو کرتے ہیں وہ صرف محرم کرتے ہیں۔ کسی بھی خاتون کی تدفین، کسی بھی مومنہ کی تدفین محرم کرتے، سب محرم رک جائیں، جتنے نامحرم ہیں سب دور ہٹ جائیں۔ اور کسی بھی خاتون کی تدفین کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے، کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک قبر کے اندر اترے تو میت کو سنبھالے اور قبر کے اندر لٹائے، دوسرا قبر کے اوپر سے میت سپرد کرے، تو کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں علی کی بے بسی، علی کی بے کسی کہ تنہا محرم ہے، وقت تخت فاطمہ زہرا علی تنہا محرم، بچے ہیں مگر اتنے چھوٹے چھوٹے کہ نہ قبر میں اتر کر ماں کو سنبھال سکتے ہیں، نہ قبر کے اوپر سے میت دے سکتے ہیں۔ علی کرے تو کیا کرے، یہی وقت تھا علی نے مدینے کا رخ کیا۔ اے اللہ کے رسول، علی کی مدد کے لیے آ جائیے، اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ روایت کہتی ہے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ عزادارو آپ نہیں سمجھے کہ جملے سے مولا علی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، کیونکہ جب شہزادی رخصت ہونے لگی ہیں تو رسول نے فرمایا تھا یا علی ہذہ فاطمۃ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس۔ جب رخصت ہوئی ہے تو یہی جملے رسول کے تھے، فاطمہ میری امانت ہے، اور امانت کے لیے شرط ہے کہ جیسی امانت لی جائے ویسی امانت واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا میری امانت واپس کرو تو آپ علی کے دل سے پوچھئے اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، اب جب علی امانت واپس کر رہا ہے تو پسلیاں شکستہ ہو چکی ہیں، ہاتھ شکستہ ہو چکا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر، سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو صلی ثواب فرما دیں۔ شہر بانو بنت غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم اکرام حسین کربلائی ابن انصاری صاحب یتیمہ بانو مرحومہ جملہ مومنین اور مومنات کی روحوں کو صلی ثواب فرما دیں۔ پانے والے جن مرحوم کے سر ثواب کی مجلس سے ان کو اپنی جوار رحمت میں دکھا دے دے، پانے والے اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو جب واسطہ چاہتا معصوم علیہ السلام کا ہمیں جو مریض ہونے شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو حج اور زیارت کے متمنین کی تمنا پوری فرما دے، پانے والے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار کی ترقی عنایت فرما دے، جہاں بھی
دوستداران محمد علیہ محمد علیہ السلام کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے. پاک والی دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے. جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کرنی پالنے والے ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے. پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا ولا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم سائر المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک، سہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانہ وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.